پاکستان میں رہ کے جو ہم فخر فیل کرتے ہیں اور عمران خان جیسا لیڈر جب پاکستان کا پرائم منسٹر ہو جو کہ دوسرے ملکوں میں آزاد خارجہ پالیسی اپنی پاکستان کی لے کے چلے اور غلامی سے انکار کر دے اور مغرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہے اور پھر پورے یورپ کو اگر وہ فون کریں تو انہیں کہے کہ ہم آپ کے غلام نہیں ہیں، ایسا لیڈر ہو تو پاکستانی ہونے پہ بھی فخر ہوتا ہے۔ تو امریکہ میں گزشتہ 40 سال سے مہنگائی کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا میزبان انیب ظہیر۔ ناظرین، پاکستان کے سیاستدانوں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ پاکستان میں رہتے ہیں، جائیدادیں بناتے ہیں اور اس کے بعد اپنی پراپرٹیز کو دوسرے ملکوں میں لے جاتے ہیں، امریکہ لے جاتے ہیں، دبئی ہیں اور پاکستان میں کچھ نہیں رکھتے، پاکستان کی عوام کا صرف اور صرف خون نچوڑتے ہیں۔ لیکن میرے ساتھ آج ایک ایسے سیاستدان موجود ہیں جو امریکن نیشنل تھے لیکن ملک کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر پاکستان آ گئے اور یہاں آ کر عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں عبید الرحمان صاحب، یہ اس وقت وائس چیئرمین ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کمپلینٹ سیل کے اور اس کے ساتھ ساتھ نائب صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف لاہور کے۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ کب ان کے ذہن میں آیا کہ میں پاکستان جاؤں گا اور پاکستان کے لوگوں کی خدمت کروں گا۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام جی۔ پاکستانی سیاستدان تو یہاں پر سب کچھ کرتے ہیں، اس کے بعد باہر بھاگ جاتے ہیں اور اب باہر چھوڑ کے امریکہ چھوڑ کے پاکستان آ گئے، کیوں؟ پیدا پاکستان میں ہوئے، تعلیم یہاں سے حاصل کی، فیملی چونکہ ادھر تھی تو جانا پڑا، لیکن سوچا کہ یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں، تعلیم یہاں سے حاصل کی ہے اور مرنا بھی یہاں پہ ہے، دفن بھی یہاں پہ ہونا ہے، تو کیوں نہ پاکستان جا کے جو اپنا ٹیلنٹ ہے اور جو اپنی ذمہ داری ہے اس کو پاکستان جا کے نبھایا جائے اور اپنی خدمات جو ہیں وہ پاکستان کے لیے وقف کی جائیں۔ تو یہ سوچ کے میں پھر واپس آ گیا اور میں اب یہاں پہ پاکستان میں سرو کر رہا ہوں۔ سر، جو لوگ سوچتے ہیں کہ جناب علی ایک بڑی اچھی لائف ہونی چاہیے، لگژری لائف ہونی چاہیے، امریکہ میں سب کچھ آپ کو میسر تھا، وہاں اچھے خاندان سے آپ بلانگ کرتے ہیں، اچھا پیسہ، گاڑیاں، سب کچھ آپ کے پاس موجود تھا اور یہاں پر آپ وائس چیئرمین ہیں کمپلینٹ سیل کے، صبح سے لے کر شام تک آپ ابھی بھی ہم آپ کو دیکھ رہے تھے کہ لوگ آ رہے تھے آپ کے پاس اور آ کر ڈسکس کر رہے تھے، اپنے مسائل آپ سے حل کروانے کی کوشش کر رہے تھے اور صبح ہم ایک ہی کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو کیا یعنی کہ یار میں وہ لائف میں خوش تھا؟ کبھی فیصلہ غلط آپ کو نظر لگا؟ نہیں، مجھے کبھی اس فیصلے پہ افسوس نہیں ہوا، اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ وہاں کی لائف جو ہے لگزوریس لائف ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ وہاں پہ ہر بندے کے پاس لگژری گاڑیاں ہیں، جاب مل جاتی ہے، ڈالرز میں تنخواہ ملتی ہے، آپ کی لائف جو ہے آپ بھرپور انجوائے کر سکتے ہیں، لیکن یہ سب سہولتیں ہونے کے باوجود وہاں پہ ہم سیکنڈ سٹیزن ہیں، وہاں پہ ہمیں اول پہلا درجہ نہیں ملتا، ہم سیکنڈ سٹیزن ہوتے ہیں۔ پاکستان میں انشاءاللہ تعالیٰ بھی وقت آئے گا، عمران خان نے جو خواب دیکھا تھا پاکستان بھی اس نہج پہ پہنچے گا۔ پاکستانی ہونے پہ تو ہمیں فخر ہوتا ہے لیکن ہم زندگی باہر گزارنا چاہتے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب کہ ہمیں پاکستانی ہونے پہ بھی فخر ہوگا اور ہم زندگی بھی پاکستان گزارنا چاہیں گے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں رہ کے جو ہم فخر فیل کرتے ہیں اور عمران خان جیسا لیڈر جب پاکستان کا پرائم منسٹر ہو جو کہ دوسرے ملکوں میں آزاد خارجہ پالیسی اپنی پاکستان کی لے کے چلے اور غلامی سے انکار کر دے اور مغرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہے اور پھر پورے یورپ کو اگر وہ فون کریں تو انہیں کہے کہ ہم آپ کے غلام نہیں ہیں، ایسا لیڈر ہو تو پاکستانی ہونے پہ بھی فخر ہوتا ہے اور پاکستان میں رہ کے لوگوں کی خدمت کی، میں سمجھتا ہوں جو خدمت میں عظمت ہے، وہ سکون جو ہے نا، جو ذہنی اور دلی سکون ملتا ہے ادھر لوگوں کے مسائل کر کے، وہ آپ کو لگژری زندگی گزار کے کبھی نہیں مل سکتا۔ آپ کے ساس اور سسر بھی امریکہ چھوڑ کے پاکستان آ گئے، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ جو میری مدر ان لا ہیں انہوں نے کہا کہ ادھر نا اذان کی آواز نہیں آتی، مسجد میں جب اذان ہوتی ہے نا تو جس طرح ادھر ماشاءاللہ اذانیں شروع ہوں تو پورا گونجنے لگ جاتی نا ماشاءاللہ اذان کی آواز، تو امریکہ میں جتنے بھی ان کے ہم مسلمان ہیں ہماری مسجد میں اذان ہوتی ہے، کرسچنز کی، ہندوؤں کے مندر ہیں، لیکن ادھر جو آپ کی اسپرچول پلیسز ہیں نا وہ اندر ہی آپ ادھر عبادت کر سکتے ہیں، آواز جو ہے وہ باہر نہیں، آپ کی لاؤڈ سپیکر باہر الاؤڈ نہیں ہے۔ تو مسجد میں بھی سپیکر جب اذان ہوتی ہے نا جمعے کی یا 5 وقت کی، تو اذان کی آواز باہر نہیں آتی، مسجد کے اندر ہی رہتی ہے۔
تو وہ چونکہ میری ساس یہاں سے گئی تھیں پاکستان سے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو عادت تھی ادھر کے ادھر تو ایک ٹائم پہ فجر کی اذان ہو رہی ہے نا، تو قریب کی 6-7 مسجدوں سے باری باری آواز آتی ہے تو اذان ختم ہی نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے جب ادھر اذان کی آواز نہیں آتی تھی نا، تو مجھے گھبراہٹ ہوتی تھی، تو پھر میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ ہم نے ادھر امریکہ نہیں رہنا، ہم واپس پاکستان جائیں گے، کم از کم ادھر ہم اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں، اذان کی آواز سن سکتے ہیں، اور وہی بات کہ یہاں پہ تو ہم سیکنڈ سٹیزن ہیں، کھل کے عبادت بھی نہیں کر سکتے، تو ہمیں پاکستان جانا چاہیے۔ تو پھر یہ وہ اس وقت آج سے 30-40 سال پہلے وہ بھی سٹیزن شپ چھوڑ کے تو پاکستان آ گئے تھے، لیکن یہ مجھے ساری جو سٹوری تھی یہ مجھے شادی کے بعد پتہ چلی۔ نائب صدر ہیں آپ تحریک انصاف لاہور کے، وائس چیئرمین ہیں کمپلینٹ سیل کے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ لوگ آپ کے شکایتیں لے کر آتے ہیں، مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے، بڑے مسئلے مسائل چل رہے ہیں، عدم اعتماد کا مسئلہ بھی آ رہا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں ملک کی سیاسی صورتحال میں کیا ہلچل ہو رہی ہے؟ لوگ خوش ہیں، نہ خوش ہیں، کیا صورتحال؟ آپ نے 3-4 سوال اکٹھے کر لیے، شارٹلی تینوں چاروں کا جواب دے دیتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ لوگ شکایتیں لے کے آتے ہیں، وہ تو ہم ڈپارٹمنٹل شکایتیں ہوتی ہیں نا، پورے پنجاب کے مختلف ڈپارٹمنٹس کے خلاف جہاں پہ کسی کوئی سنوائی نہیں ہوتی، ایف آئی آر نہیں درج ہو رہی، کوئی پانی کھڑا ہے، واسا کے مسائل ہیں، وابڈا کے مسائل ہیں، وہ تو ہم ڈیل کرتے ہیں ڈپارٹمنٹل طور پہ۔ آپ نے مہنگائی کی بات کی تو میں نا ابھی کوئی 2 ماہ پہلے گیا تھا کچھ دنوں کے لیے امریکہ، اس سے پہلے میں 2 سال پہلے گیا تھا۔ تو امریکہ میں گزشتہ 40 سال سے مہنگائی کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں۔ اسٹیٹ اوے ہر چیز 2019 اکتوبر میں گیا تھا، آپ کو اسپیسیفک بتا دیتا ہوں۔ تو اکتوبر 2019 میں ادھر پیٹرول کی گیلن کی قیمت $3 تھی۔ اس دفعہ میں اکتوبر 2021 میں گیا ہوں، ایگزیکٹ 2 سال کے بعد، تو $6 کی ایک گیلن تھی، یعنی اسٹیٹ اوے $3 سے $6۔ جو گاڑی 15 سے 20 ہزار ڈالر کی ادھر آتی تھی نا پاکستان میں، اون آپ نے سنا ہوگا، امریکہ میں تو کمپنی پرائز سے $2,000 کم پہ مل جاتی تھی۔ اب وہ 15-16 ہزار ڈالر والی گاڑی $35,000 پہ پہنچی ہوئی تھی، بیکاز آف کرونا، کہ کرونا کی وجہ سے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا فرق پڑ گیا، پیچھے سے جو چپس گاڑی میں لگتی ہیں وہ شارٹ ہو گئیں، آگے سے پروڈکشن نہیں ہو رہی تھی، تو قیمتیں اتنی ہائی چلی گئیں۔ گروسری کی بات کر لیں تو پاکستان واحد ایسا ملک ہے کہ آپ جس سٹور میں بھی جائیں نا، کھانے پینے کی تمام اشیاء بھی دستیاب تھی، سینیٹائزر ڈیٹول بھی دستیاب تھا۔ امریکہ، یورپ اور انگلینڈ کے سٹور خالی پڑے تھے، اور جو ادھر جو چیزیں سیلز میں 90% تک آف ہو جاتی تھی نا، وہ آپ کو پوری قیمت پہ بھی نہیں مل رہی تھی۔ تو پاکستان میں پھر بھی مہنگائی دوسرے ملکوں سے نسبتاً کم ہے۔ لیکن آخری بات میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی ریسنٹلی جو پرائم منسٹر نے پیکج اناؤنس کیا ہے، آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں پیٹرول کی قیمت $127 فی بیرل تک چلی گئی، جو کہ پہلے $80-85 تھی۔ اتنی مہنگائی ہونے کے باوجود وزیر اعظم نے جو پیٹرولیم لیوی تھی اس میں بھی کمی کی، سیلز ٹیکس 0 کیا، اور $10 پیٹرول کی قیمت انٹرنیشنل پرائس کے مطابق بڑھ رہی تھی، 10 بڑھانے کے بجائے 10 کم کر کے عوام کو $20 فی لیٹر پیکج دیا، اور بجلی کا فی یونٹ اگر بڑھتا ہے نا تو 10 پیسے 40 پیسے، لیکن $5 فی یونٹ کم کر کے اس کی پرائس 4 مہینے کے لیے پیٹرول کی اور بجلی کی فکس کر دی۔ تو یہ وزیر اعظم کی طرف سے بہت بڑا پاکستانی عوام کے لیے ریلیف ہے، اور عوام اس سے خوش ہیں۔ اب اپوزیشن جو پہلے مہنگائی کا رونا روتی تھی، وہ اب پریشان ہے کہ عمران خان نے کیسے اتنی قیمت کم کر دی، اس سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ یہ وہ بات ہے کہ یہ نہ اگر بڑھے تو نہ تب خوش ہیں، اور اگر کم ہو تو پھر بھی یہ رونا رو رہے ہیں۔ سوال میرا یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان میں چیزیں مہنگی ہیں تو یہاں کے لوگوں کی آمدنیاں کم ہیں، لیکن اگر باہر کے لوگوں کی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں لیکن ان کی آمدنیاں زیادہ ہیں۔ نہیں، یہ سوال نا بڑا سمجھنا ضروری ہے، بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ عوام کے لیے سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ان کی جو لائف سٹائل تھا وہ تو آج سے 10 سال پہلے بھی اور 5 سال پہلے بھی جو ڈالر کا ریٹ اور پاکستان، وہ تو فرق ہے نا آلریڈی۔ میں مہنگائی کی بات کر رہا ہوں، وے آف لیونگ کی بات نہیں کر رہا۔ وے آف لیونگ ان کا پہلے بھی فرق تھا، آج بھی فرق ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے ڈالرز کے مطابق، ان کے وے آف لیونگ کے مطابق ہی ادھر بھی مہنگائی ہوئی ہے، اور وہی مہنگائی ہمارے وے آف لیونگ کے مطابق کی اور ہماری کرنسی کے مطابق اسی طرح مہنگائی ہوئی ہے، کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل کرونا ایسی وبا تھی جو پوری دنیا میں آئی۔ اگر اللہ نہ کرے یہ صرف پاکستان میں ہوتی نا تو پھر ہم اس کو جسٹیفائی کر سکتے تھے۔ یہ تو اب پوری دنیا کی پوری دنیا پہ یہ آفت آئی تھی، تو اس سے پوری دنیا افیکٹ ہوئی، تو اسی طرح ان کا لائف سٹائل، ان کا بھی افیکٹ ہوا اور ہمارا بھی افیکٹ ہوا۔
जी, तो बैदुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको हमारी दुआ आपके लिए ये है कि आप जो मकसद लेकर पाकिस्तान आए हैं, उस मकसद में आप कामयाब हो सकें। जी बाकी थैंक तहरीक एतमाद आ रहा है, देखते हैं क्या बनता है, क्या नहीं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।